محترم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام مذاکرہ. تو جو برادران نے سوال کیے ہیں ان کے جواب کی طرف آتے ہیں. قبلہ آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال جو خادم صاحب نے کیا ہے، تو سوال تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہا گیا ہے کہ محمد باقر علیہ السلام بھی ساتھ تھے اور حضرت امام زین العابدین بھی. تو جب امام زین العابدین دوسروں کی پیاس کا فکر کرتے تھے تو خود ان کی پیاس کا فکر کیوں نہیں کیا گیا، اور ساتھ انہوں نے تمہید باندھی کہ بھی حضرت امام تھے اور امام باقر. زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ مطلب خود ان سے آغا صاحب سے پوچھ لیں، عابدی صاحب سے. صحیح کہ انہوں نے کس ان کے ذہن کیسے مطلب پڑھنے والے کے ذہن میں ایک پس منظر ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے کس تناظر میں پڑھا ہے جی وہ ہم تو نہیں بیان کر سکتے. البتہ ایک بات معمولاً بعض ذاکرین بعض علماء پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مصائب کا ایک مرحلہ ایسا ہے، مثلا امام حسین علیہ السلام شہادت تک سب لوگ شریک تھے ان مصائب میں. بعد کے مصائب میں جو ہے وہ میرا مطلب امام حسین ظاہر جو نہیں تھے، شہداء تھے وہ تو شہید ہو گئے، وہ تو شہید ہو گئے، تو جامع لیکن وہ ایک جو ہے نا وہ ایک رقت طاری کرنے کے لیے بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ان مصائب میں مولا شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح پیاس والی بات بھی اکا دکا واقعات ملتے ہیں کہ شب شام غریباں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پانی آیا تھا، پانی آیا نہیں یعنی پابندی ختم ہو گئی تھی. صحیح. تو لیکن بعض اکا دکا واقعات دوران سفر ایسے بھی ہیں کہ ایک مرحلے پہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ شمر جو ہے وہ پانی اپنے قافلے کو پلا رہا تھا جی. تو بی بی بھی پیاسی تھیں، تو پھوپھی اماں سے اجازت لی کہ میں پانی مانگ لوں. تو کہا بیٹا کوشش کر کے دیکھ لو. تو بی بی جب کاسا لے کے گئیں تو اس بدبخت نے سب پانی پلا کے تو جب پانی جو بچ گیا وہ زمین پہ پھینک دیا. جی. یا امام زین العابدین کے حوالے سے بھی اسی طرح کا ایک آدھ واقعہ ملتا ہے. تو یہ شاید انہوں نے ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک مصیبت کا اس کو رنگ رقت دینے کے لیے ایک کہا ہو کہ یہ مصیبتیں ایسی تھیں جس میں مطلب ہے باقی جو شہداء تھے وہ شامل نہیں تھے. یہ اس طرح کی پیاس. لیکن یہ ہے کہ اصل تو بات ان سے پوچھنی چاہیے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں ایک پس منظر ہوتا ہے اور اس وہ پھر بیان کرتے ہیں. جی. باقی انہوں نے جو بیان کیا ہے 63 بچے وہ بھی کنفرم نہیں ہے. واقعہ کربلا میں 4-5 بچے کی بات جی اتنی تفصیل کے ساتھ، اگرچہ وہ ان روایات مطلب اگر دیکھا جائے تو تحقیق کے اس معیار پہ نہیں اترتے. مطلب ہے یہ 61 بچے کن کے ثابت کریں گے؟ آخر جو خاندان وہاں جو فیملیاں گئی ہیں انہی کے بچے ہیں نا جی. تو ثابت کریں نا بھی کس خاتون کے اتنی تعداد میں بہرحال ثابت نہیں ہے. چونکہ یہ جو زیادہ آیا ہے وہ یعنی ٹوٹل ملا کے جو اسیر تھے وہ 32-33 کے قریب تھے. ٹھیک ہے جی. اس میں 20 خواتین تھیں، 5-6 بچے تھے اور 4 مرد تھے. ایک امام زین العابدین بڑے اور حضرت امام زین العابدین اور عمر بن حسن یا عمر بن حسن اور زید بن حسن، اور جو حضرت رباب کے غلام تھے سمان وہ تھے، یا ایک اور آدمی جو بعد میں رہا کر دیا گیا. تو بچے اتنے جو ہے نا 61 بچے یا شہید ہو گئے. مطلب اس کا مطلب نہیں، اگر دیکھیں نا جی اگر شہید 72 ہوئے ہیں تو پھر 61 بچے بھی اگر شہید ہوئے ہیں تو پھر ان کو بھی ڈالو اس میں، 72 اور 61 کو جمع کرو. یہ تو نہیں ہے نا بات. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے. یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ جو بنا لی جاتی ہیں. مثلا 30,000 کی وہ فوج اشکیہ ہے، 30,000 33,000 اتنی جو روایت ہے کہ بھی ایک بندہ 6,000 لے کے آیا، شمر کتنی لے کے آیا، عمر صاحب 4,000 لے کے آئے، ساری جمع کریں 33,000 ہوتی ہے. تو اب اس کو بھی کوئی 9 لاکھ کہہ رہا ہے، کوئی مثلا روزہ تو شہداء والا تو اس کو کہہ رہا ہے 1 ملین اور 6 لاکھ یعنی 16 لاکھ کہہ رہا ہے. تو مطلب کوئی یہ بات ہے کرنے والی کہ 16 لاکھ کہاں سے آ گیا یا 9 لاکھ کہاں سے آ گیا؟ اتنی جو ٹوٹل آبادی نہیں تھی اس وقت سارے وہ عراق کی اور سعودی عرب کی ملا کے، تو یہ کہاں سے 9 لاکھ کی فوج آ گئی یا 16 لاکھ کی؟ اور اسی طرح یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر سال بڑھتی جا رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بچے جو ہے نا وہ شام غریبہ میں 2 بچوں کی بات کی جاتی ہے کہ 2 گردنوں میں ڈالی ہوئی تھی گردنیں، وہ شہید ہو گئے پیاس کی وجہ سے، اور
ایک حضرت مسلم کی بیٹی عاتقہ، وہ یہ 3 بچوں کی بات ہے، یہ ایک آدھے کی اور کر لو بھائی، اللہ ایسا نہیں ہے 61 بچے وہاں پر شہید ہو گئے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ پیاس کی، ظاہر ہے کہ جو شہید ہو گئے ان کی پیاس ختم ہو گئی، جی جی وہ تو آب کوثر ان کو پلایا گیا۔ صحیح۔ باقی جو ہے یہ واقعہ چونکہ عصر کے وقت پیش آیا ہے اور اس کے بعد گھوڑوں سے لاشوں کی پامالی کی گئی ہے، پھر مغرب کے وقت تقریباً وہ خیموں کو لوٹ لیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب وہ امام حسین کو شہید کر چکے تو پانی پابندی وغیرہ ختم ہو گئی، اور وہاں پر بھی جو کہا جاتا ہے ہور کی بیوی پانی لے کے آئی، ہور کی بیوی تو کربلا میں تھی نہیں، اس لیے کہ ہور جب آیا تھا لڑنے کے لیے وہ تو 1000 لشکر کا سردار بن کے آیا تھا، تو اس وقت اس کی نہ بیگم تھی نہ بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ 2 محرم کو اس نے روکا اور وہ کربلا میں لے کے آیا، اور اب کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ بھی اب وہ 2 محرم کو کربلا میں آ گیا ہے تو اب جو یہاں سے کربلا سے 80 کلومیٹر دور کوفہ ہے تو کہے کہ جی اب میرے بیوی بچے بھیج دو، ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ تو نہ اس کی بیوی تھی نہ اس کا کوئی بچہ تھا، بچی چھوٹی، تو بیٹا اس کا موجود تھا اس کے اپنے 1000 کے لشکر میں، تو لہٰذا وہ خاتون بھی کوئی نہیں تھی۔ ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے بکر بن وائل قبیلے کی، کہ جو جب خیمے لوٹے جا رہے تھے اس وقت وہ تلوار لے کے دوڑی ہے، تو اس نے اس کا شوہر اس کو لے گیا۔ تو یا تو یہ سامان جو کہ غلام تھا وہ زندہ رہ گیا تھا، وہ پانی لے آیا، یا کوئی اور لے آیا پانی، بہرحال چونکہ بالکل دریائے فرات کے کنارے پر تو تھے نہیں، اور یہ سینٹر میں جا کے کافی یعنی 2 کلومیٹر دور اگر لگے ہوئے ہیں تو وہاں سے بیبیاں رات کے وقت پانی لے جانا یا کوئی اور لے کے آیا، بہرحال تو نہ تو وہاں پر وہ ہور کی بیوی تھی اور نہ یہ باقی جو 61 بچوں کی بات کی گئی ہے۔ اگر سب وہ سوال آیا ہے ایبٹ آباد سے کہ امام حسین علیہ السلام اور مختار سقفی کا کیا رشتہ تھا؟ ظاہر رشتہ تو کوئی نہیں تھا، سچ کوئی وہ دینی رشتہ تھا کہ وہ ان کا ماننے والا تھا، ان کا متولی تھا، وہ مولا حسین کو اپنا آقا مولا سمجھتا تھا اور مومن تھا، اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی بچپن میں اس پہلے آئے تھے، مدینہ رہتے تھے، طائف کے لوگ تھے یہ، تو کہا گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے ہمارے بیٹے کے خون کا انتقام لے گا۔ تو بات یہ ہے کہ مختار سقفی جو ہے نا وہ طائف کا رہنے والا تھا اور سقفی فیملی ہے اس کی، جی جی، اور امام حسین علیہ السلام رسول پاک کے خاندان سے تو ہاشمی ہیں، لہذا خاندانی کوئی رشتہ نہیں ہے، ایمانی رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ بھی اس وقت امیر مختار جیل میں تھے، زندان میں تھے جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، تو جب ان کو لایا گیا ہے وہاں پر عبید اللہ کے دربار میں، تو روایتیں ہیں کہ امیر مختار کو بھی وہاں پر لایا گیا، تو وہ تقریباً جو ہے وہ بعد میں کربلا کے واقعے کے بعد وہ رہا ہوئے ہیں، چونکہ ان کی بہن تھی عبداللہ ابن عمر کی بیوی، تو مختار نے خط لکھا اپنی بہن کو کہ ان سے کہیں کہ میری رہائی کا بندوبست کرے، تو عبداللہ ابن عمر نے خط لکھا یزید کو، اور یزید نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو جو گورنر تھا کوفے کا کہ مختار کو چھوڑ دو، تو ان کو چھوڑ دیا گیا اس شرط پر کہ وہ یہاں کوفے میں نہیں رہے گا، وہ مکے آ گئے، وہاں پر آ کے انہوں نے عبداللہ ابن زبیر اس کی بیعت کر لی، اور پھر کچھ عرصہ وہاں رہے، بعد میں ان سے بھی نالا ہو کے آ گئے ادھر کوفے میں، وہاں انہوں نے لشکر ترتیب دیا، تو تقریباً 66 ہجری یعنی کربلا کے واقعے کے 5 سال بعد کی بات ہے، ان کو حکومت ملی ہے کوفے کی، کوئی 15 یا 18 مہینے ٹوٹل حکومت رہی ہے ان کی، اور اس میں انہوں نے وہ جو 30,000 بندہ یا 33,000 گیا ہوا تھا نا کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے، ان کی جنگ کی انہوں نے، تو جو ان کے ہاتھ آیا انہوں نے سب کو امام حسین کے خون کے انتقام کے طور پر بدلہ ان کا اس نے لیا، اور وہ امیر مختار تھے۔ صابر شاہ صاحب نے یہی کہا تھا کہ بھئی جب کہا جاتا حسین و منی وانا من حسین، تو یہ سارے جنت کے وارث ہیں، ظاہر ہے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو ظاہر ہے کہ رسول پاک بھی جنت کے مالک و مختار اللہ نے بنائے ہیں، اور انہی کے نواسے جنت کے سردار ہیں۔ سعودی عرب سے سوال کیا گیا ہے جناب فضا کی وفات کی تاریخ کے بارے میں کہ بلا
تاریخ میرے تو ذہن میں نہیں ہے، بالکل ایکوریٹ تو بتانا مشکل ہے، چونکہ جس چیز میں اختلاف ہوتا ہے نا جی، کوئی 62 کہتا ہے، کوئی 63 کہتا ہے، کوئی 65 کہتا ہے، تو بہرحال اتنا پکی بات ہے کہ وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد حضرت فضہ کی وفات ہوئی ہے، وہ شام میں ان کا روزہ ہے، باب صغیر کے جو قبرستان ہے اس میں حضرت فضہ کا روزہ ہے۔ بعض مورخین یہی کہتے ہیں کہ حضرت بی بی زینب کی وفات کے چند مہینوں بعد یا 1 سال بعد ان کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ اس وقت بھی تقریباً 90 سے 97 سال تک کی ان کی عمر لکھی گئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ اگر سب سوال ہے اگلا جی جی کہ حضرت بی بی رقیہ کا روزہ جو لاہور میں ہے وہ صحیح ہے یا مدینہ میں یا کہیں اور کہاں پر ہے؟ لاہور والا جو ہے وہ بعض لوگوں کی بہرحال مورخین کی تحقیق کے مطابق ہے، وہ حضرت رقیہ بنت علی نہیں ہے، جی ہاں، ہیں سیدزادیاں ہیں، اور غالباً یہ واقعہ ہے 6 صدی ہجری کا کہ یہ خواتین لاہور میں آئی ہیں، ایران کے یہ رہنے جی والے کھا تھے۔ لیں۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر کے اگر کریں فون تو۔ اچھا نہیں کالیں لیتے، ٹھیک ہے جی 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 تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت رقیہ وہ نہیں ہیں، وہ کوئی سید احمد تھے جو ایران سے گئے، یہ 6 صدی ہجری کا واقعہ ہے، صحیح، یعنی واقعہ کربلا کے چند 100 سال بعد کی یہ بات ہے جی کہ وہ وہاں پہ لاہور میں گئے، اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں کی شادی نہیں تھی۔ بہرحال اس زمانے میں حالات میں کوئی پرآشوب، وہ لاہور میں پرآشوب حالات تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ وہیں پہ ان کا جو ہے وہ مزار پھر اس طرح سے زمین میں سما گئی، زمین میں سما گئیں، اور چونکہ نیک پاکیزہ خاندان سے تھیں جی لہذا کرامتیں اور یہ سلسلے جو ہیں وہ وہاں سے یعنی منسوب جیسا کہا گیا کہ ہے سادات فیملی، جی جی سید ہیں، لیکن حضرت رقیہ بنت علی نہیں ہے، وہ نہیں کیونکہ حضرت رقیہ بنت علی کا جو وفات ہے وہ کربلا کے واقعے کے چند سال بعد ہے، ایسا نہیں ہے کہ، اور پھر یہ جو کہا گیا ہے تو وہاں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت وہ علی ابن عثمان حجویری جو داتا گنج بخش والے وہ یہاں پر آ کے چلا کرتے رہے، تو وہ تو 475 یہ 5ویں صدی کے ہیں، وہ 200 سال پہلے کی وہ بات پہلے کے ہیں، تو بہرحال کئی کہانیاں بنی ہوئی ہیں، تو اصل میں معاملہ یہی ہے کہ وہ سادات ہیں اور صاحب کرامت بھی ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا لوگ جو ہیں پھر نام دے لیتے ہیں کوئی نہ کوئی مقدس نام تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جائیں، تو لہٰذا وہ حضرت رقیہ بنت علی، وہ حضرت علی کی بیٹی، وہ لاہور میں نہیں ہے، ان کا جنت البقیع یعنی مدینہ میں ہی قبر ہے، تو وہاں چونکہ ابھی سارا قبرستان ہی توڑ دیا گیا ہے اور کسی کا مقبرہ باقی نہیں رہا، تو اس لیے وہاں بھی پوری طرح سے نشاندہی ہوتی نہیں ہے۔ جی صحیح۔ جی ہمارے پاس جی منٹ 3-4 رہ گئے ہیں، تو اگلا سوال انہوں نے کیا ہے جی محمد اشرف صاحب نے کہ شہر بانو کس کی بیوی تھی؟ ایسا ہے کہ حضرت شہر بانو جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اہلیہ تھی اور حضرت امام زین العابدین کی والدہ گرامی تھی۔ اچھا، وہ کربلا میں موجود نہیں تھیں، بلکہ جب امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں تو وہ تقریباً پہلے ہفتے میں یا 10 دن میں وہ فوت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا جی، تو اسی لیے حضرت امام زین العابدین کو ایک دوسری خاتون نے ان کی پرورش کی ہے۔ جی تو اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کربلا کی خواتین میں حضرت علی اکبر کی والدہ ام لیلہ، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، تو بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ کربلا میں موجود تھیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھی جب حضرت علی اکبر گئے ہیں تو جب بی بی ام لیلہ گریہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو، انہوں نے دعا کی تو پھر دوبارہ وہ پلٹ کے آئے اور پھر دوبارہ میدان جنگ میں گئے، تو وہ کہتے ہیں موجود تھیں، لیکن
جو بعض محققین ہیں وہ کہتے ہیں کربلا میں حضرت ام لیلہ موجود نہیں تھی. اس کی وہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بی بی زینب نے حضرت علی اکبر کو پالا ہے تو کیوں پالا ہے؟ یعنی اگر حضرت ام لیلہ موجود ہیں، ماں موجود ہے، تو امام حسین ان سے بیٹے کو لے کے بی بی زینب کو دے دے. یا تو ہے نا ان کی اور بھی اولاد ہے، بچے ہیں، سنبھال نہیں سکتی یا کیا ہے. تو اب یہ جو دیا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت ام لیلہ وفات پا گئی تھی تو اس لیے حضرت زینب کبریٰ نے حضرت علی اکبر کو پالا ہے، جو 18 سال پالا ہے. تو لہٰذا وہ کربلا میں حضرت ام لیلہ موجود نہیں تھی. بہرحال یہ دو قول موجود ہیں. تو جو یہ ایسی بات کہتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایسی یعنی بات نہیں ہے، ان کی بات میں بھی وزن ہے. اچھا جی، کہا گیا ہے کہ اذان سے پہلے، اچھا جو سوال کیا گیا تھا اس میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. نہیں، میرا خیال ہے جب ایک فرض وہی نہیں ایک چیز جی تو آپ کیسے پڑھ لیں گے. یہ البتہ پرابلم ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اب نماز تو ہم چلے جائیں گے کام پہ اور پھر وہ کام پہ ہمیں اجازت نہیں ملے گی، پھر ہم اس وقت آئیں گے جب نماز قضا ہو چکی ہوگی. تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ از نظر فقہی اور شرعی تو یہ ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ نہیں سکتے. چونکہ ابھی اللہ قبول کر لے آپ پڑھیں، وہ علیحدہ بات ہے. تو اس سے بہتر ہے یہ ہے کہ پھر بعد میں آپ قضا کر رہے وہ جی اگر پہلے پڑھی ہے نا جی تو پھر یہ بھی ہے کہ قضا بھی کرے، کیونکہ یقین نہیں ہے نا، پہلے تو قبول ہوتی نہیں، شرعی لحاظ سے تو جائز ہی نہیں ہے جبکہ ایک چیز واجب ہی نہیں ہوئی. البتہ نماز جو تہجد ہے اس کے لیے کہا گیا کہ نماز عشاء کے بعد ہی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر جوان ہیں، سو کے اٹھ نہیں سکتے، تو وہ نماز تہجد کے لیے کہا گیا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال جی، ذاکر نائک اور اس قسم کے دوسرے جو مفکرین ہیں، یعنی جو بنی امیہ کے دسترخوان کی ہڈیاں وہ چوستے ہیں اور پھر وہ اگلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی یزید بھی اس کو بھی رضی اللہ کا ہو اور یہ بھی، تو یہ دونوں کی شہزادوں کی جنگ تھی یا مفاد کی جنگ تھی، کوئی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں شیعہ نقطہ نظر اس میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ذاکر نائک کا پوائنٹ آف ویو ہے، اہل سنت کے ہاں جو کتابیں موجود ہیں ان میں دو مکتبہ فکر ہیں جی. ایک اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے. لیکن جہاں تک مکتب اہل بیت کا تعلق ہے، شیعوں کا تعلق ہے، تو شیعہ یزید سارے کے سارے بالاتفاق قائل ہیں، بالاجماع قائل ہیں کہ وہ بد کردار تھا، وہ بدتینت تھا، وہ دشمن قرآن تھا، دشمن خدا تھا، دشمن پیغمبر تھا اور دشمن آل پیغمبر تھا، اور قاتل ہے کیونکہ اس کے حکم پر امام حسین کا سارا قتل کچھ ہوا ہے. اور اگر سید الشہداء علیہ السلام اس کی اس ظالم اور کفر والی حکومت کے خلاف قیام نہ کرتے تو یقیناً دین جو ہے وہ اٹھ جاتا، مسخ ہو جاتا، ختم ہو رہتا ہی نا اپنی اصل حالت میں. تو یہ شیعوں کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. جی ہاں. اور پھر سب سے بڑھ کر جب رسول پاک نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یعنی حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے، اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو لہٰذا اگر کوئی رسول پاک کو مانتا ہے صحیح معنی میں، مطلب معیار حسین علیہ السلام نہ کہ یزید ہے. جی. اگلا سوال جو کیا گیا ہے کہ وہ ہادی ٹی وی کی بات کی گئی، پھر امام بارگاہ کا ذکر کیا گیا. بہرحال اس سوال کو بھی ہم چھوڑتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس ہیں 3-4 منٹ. اگر آپ کربلا کی خواتین میں حضرت سکینہ بنت الحسین بن علی بن ابی طالب کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی بات ادھوری ہے. بس چند ایک جملے میں عرض کروں گا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سن اگرچہ بہت چھوٹا ہے لیکن کردار بہت ہی بڑا ہے. صحیح. جس سطح کا صبر، جس کا سطح کی شجاعت اور شہامت کا مظاہرہ اس بچی نے کیا ہے، تاریخ بشریت میں لازوال ہے. اور واقعاً اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی خاندان سے ہے جس کی پرورش وحی الہی نے کی ہے، جس کی
پرورش یعنی خاندان نبوت کے نورانی ماحول میں ہوئی ہے جی، اور اتنی مصیبتوں میں اس طرح رہ جانا ثابت قدم جو تاریخ میں موجود ہے کہ اس بیوی پہ جو مصائب آئے. اور ایک نقطہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بابا کی شہادت سے پہلے ایک جملہ ملتا ہے یا ابتا ردنا الی حرم جدنا، بابا جان ہمیں مدینہ کی طرف جو ہے وہ آپ جی، پلٹا دیں. ایک ایسے مرحلے میں خواہش کی کہ ظاہر ہے کہ اپنے ایسے والد سے خواہش کی جو امام تھے، کر سکتے تھے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ اس مرحلے میں خواہش تھی کہ خود بی بی سکینہ پہ ابھی مصیبتیں نہیں آئیں، اگرچہ وہ ساری مصیبتیں تھیں اور خود براہ راست ان کی ذات سے متعلق مصیبتیں شروع ہوئی ہیں بابا کی شہادت کے بعد. لیکن جب مصیبتیں شروع ہوئی ہیں تو ہم اس طرح کا کوئی جملہ نہیں ملتا کہ بی بی نے کہیں بے قراری کا اظہار کیا ہو، کہیں بے تابی کا اظہار کیا ہو. دو امام وقت کے موجود تھے، حضرت زینب جیسی شخصیت قافلے میں موجود تھی کہ بی بی نے کہیں کہا ہو کہ میں تو بچی ہوں، میں مثلا میرے ساتھ آپ لوگ کوئی کچھ اور میرے لیے کو بندوبست کریں. نہیں، ایسا ہے کہ ادھر امتحانات آتے گئے اور ادھر ان کی ثابت قدمی جو ہے وہ واقعاً بے مثال ثابت قدمی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کو یقین تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ جو کچھ ہم مصیبتیں. اس میں بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ جو امام حسین کی بیٹی ہیں تو یہ 4 سال سے تھوڑی بڑی تھی ہے، اور ایک اور بیٹی کا ذکر کیا ہے جن کا نام رقیہ ہے، رقیہ بنت الحسین ہے. اور یہ جو شام میں مزار شریف ہے، بی بی کا مزار جو ہے وہ آیت اللہ محمد صادق عباسی کی تحقیق کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے دمشق میں جو موجود ہے یہ بی بی رقیہ کی ہے. اور اگرچہ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ وہ ایک ہی بی بی کے دو نام سمجھے جا رہے ہیں کہ بھی وہی سکینہ ہے، وہی بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر وہ حضرت رقیہ بھی ہوں تو یہ مصیبتیں ہیں. ہاں جی، اپنی جگہ پہ یہ صرف نام کا فرق نام ہو کا جائے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری مصیبتیں تھیں اور اس بی بی نے واقعاً عظمت کا ایک باب جو ہے وہ رقم کیا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر اس قدر جو ہے وہ مصیبتیں اور استقامت اور سارا بالکل قافلے کے ساتھ ساتھ. اور دوسرا جو ہے وہ اس میں جو ایک بات ہے وہ واقعاً مظلومیت کی بھی ایک عجیب جہت ہے جو جناب سکینہ سے یا جناب رقیہ سے مربوط ہے کہ ظاہر ہے کہ باپ کی انتہائی چہیتی بیٹی تھی، انتہائی لاڈلی بیٹی تھی، اور جس کے بارے میں شعر ہے کہ مولا نے فرمایا کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جہاں پہ رباب اور سکینہ نہ ہو. یعنی یہ سکینہ بھی اس انداز سے کہ امام نے فرمایا کہ یہ میرے سکون کا باعث ہے. جی، تو یہ اس طرح کی بیٹی، اور وہ جو پھر اس بچی نے اپنی مظلومیت کا اظہار کیا ہے، اور وہ جو ظالموں کے ظلم کا اس میں پتہ چلتا ہے کہ ظالم نے یعنی اتنے ظالم تھے، یعنی اتنے کور تھے، مطلب ہے طبیعت تھے، اس قدر اندھے تھے یہ لوگ فطرت کے کہ انہوں نے مطلب ہے ایسے معصوم بچیوں کے تماچے مارے گئے، ان کے گوشوارے اتارے گئے، اور یہ سارے ظلم چھوٹی بچیاں بھی برداشت کرتی ہیں. تو ایک اور خاتون ہے جن کا نام ہے ام اسحاق بنت طلحہ، یہ بھی امام حسین کی اہلیہ ہیں. تو بعض نے تو ان کی بیٹی کہا گیا ہے نا جی. تو یہ بہرحال تاریخوں میں بہرحال اتنا فرق ہوتا ہے. تو ایک ہیں فضہ نوبیہ، یعنی جو حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز تھی حضرت فضہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی سن 25 ہجری قبل از ہجرت متولد ہوئی ہے. تو وہ جب اسیر ہو کے آئی ہیں رسول پاک کے پاس تو انہوں نے ان کا نام فضہ رکھا ہے. تو انہوں نے پہلے ان کو آزاد کر دیا اس خاتون کو. تو وہ اس نے کہا کہ میں آپ ہی کی غلامی میں رہنا چاہتی ہوں. تو رسول پاک نے حضرت زہرا کو وہ خاتون جو تھی فضہ نوبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مصر کے
جنوب کی طرف وہ ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا نوبیہ، تو یہ اس علاقے سے تھی، تو فضہ نوبیہ کو کہتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ مورخین کے جب بی بی سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت ہو گئی تو ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ان کی شادی ایک شخص ہے ثعلبی حبشی، اس کے ساتھ ان کی شادی کر دی، عقد کر دیا. تو وہ بھی فوت ہو گئے. اس کے بعد ابو ملیک ایک اور دوسرا شخص ہے، اس کے ساتھ حضرت فضہ کی شادی ہوئی، اور ان سے پھر حضرت فضہ کے بیٹوں میں داؤد ہے اور محمد ہے اور موسیٰ ہے اور عیسیٰ ہے، یہ ان کے فرزند ہیں. تو یہ خاتون اگرچہ اپنے گھر والی تھی لیکن خدمت میں رہی اسی خاندان عصمت طہارت کی. یعنی کربلا میں بھی جب آنے کے لیے امام آئے ہیں تو اس کے بھی بال بچے ہیں، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود یعنی خود استقلال اتنا تھا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ میں بی بی زینب کی خدمت کے لیے میں جاؤں گی ضرور. اور وہ وہاں پر آئیں اور کربلا میں رہیں، اور اگرچہ تقریباً 80 سے 90 سال کی کہا جاتا ہے ان کی عمر تھی، تو وہ بی بی ساتھ ساتھ رہیں. جب دوسری دفعہ حضرت زینب جو ہیں آئی ہیں شام میں تو اس وقت ساتھ آئی ہیں، اور وہاں پر بی بی زینب کی وفات کے بعد بی بی فضہ جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کا جو مزار ہے وہ شام کے قبرستان باب الصغیر میں ہے. اور اس بی بی کا بھی اتنا مرتبہ ہے کہ بڑی پاکیزہ خاتون تھی، اور 20 سال تک انہوں نے گفتگو صرف قرآن مجید سے کی ہے. متکلمہ بالقرآن ان کا لقب تھا کہ وہ جو بات کرتی تھی جواب میں قرآن مجید کی ایسی آیت پیش کرتی تھی جس میں اس کا سوال کا جواب اشارتاً کنایتاً ہوتا تھا. تو یہ وہ بی بی ہے کہ خداوند عالم ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. قبلہ آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے تو سوالات بہت ہوتے ہیں، اور چونکہ کربلا کو اس کی تاریخ کو تحقیقی انداز میں پڑھنے کا سننے کا رواج نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں یا بعد والوں نے لکھ دی ہیں، یا وہ کتابیں جو کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں ان میں کچھ اضافے ہو گئے ہیں. تو اب جو پڑھا جاتا ہے اگر کوئی بات اس پر کوئی کرتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ سنیں کہ بھئی کیا حقیقت کیا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو، اہل بیت کی زندگی کو، تاریخ کربلا کو صحیح طرح پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.